الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے، دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ہمیں توفیق دی کہ اس کی عبادت کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کے دربار میں سر جھکائیں، اپنی عاجزی، اپنی درماندگی اور اپنی بے بسی کا اظہار کریں، اور اپنی ضروریات کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اس کو پکاریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ہم پر فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اپنی ضرورتوں کو ہماری اپنی خواہش سے بڑھ کر عطا فرمایا ہے. محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں جنہیں ہم اسماء حسنی کہتے ہیں، ان میں سے دو اہم نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نافع اور ضار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافع ہے یعنی نفع پہنچانے والا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ضار بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان پہنچانے والا بھی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس قسم کا بھی نفع بندوں کو یا مخلوق کو پہنچتا ہے، وہ نفع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جس قسم کی بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی نقصان پہنچتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ وہ نافع ہے، نفع پہنچانے والا ہے، اور وہ ضار ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ یہ دونوں خصوصیات اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں پائی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو بندوں کو نفع پہنچا سکتا ہو. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اندر یہ قدرت اور اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے. یہ دونوں خصوصیات اور یہ دونوں قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ وَعْلَمْ
تم جان لو کہ ان الامت لو اجتمعت، کہ پوری امت اگر جمع ہو جائے، ساری دنیا مل جائے، سارے انسان جمع ہو جائیں، کس بات پر؟ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ علی ان ینفعوک بشیء، پوری امت مل کر، پوری انسانیت مل کر تمہیں نفع پہنچانے پر متفق ہو جائے، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ لم ینفعوک بشیء، تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا۔ اور وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ سارے انسان اس بات پر جمع ہو جائیں، اس بات کا ارادہ کر لیں، اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نقصان لکھ رکھا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح فرماتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو نفع پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فیصلے سے ہٹ کر اسے اس نفع سے روک سکے، اس نفع کو روک سکے، کسی کے اندر یہ قدرت نہیں۔ اور اگر ساری انسانیت مل کر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نفع صرف وہی انسان کو ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، اور نقصان صرف اتنا پہنچ سکتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے۔ اس سے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو، بندوں کو نفع پہنچانے کا اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بندوں کو نقصان پہنچانے کا اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ انسان کی فطری خواہش ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اس نفع اور نقصان کے حصول کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتا ہے جن کے پاس ان دونوں کا اختیار نہیں۔ بتوں کی طرف رجوع کرتا ہے، پتھر کی طرف رجوع کرتا ہے، پیڑ پودوں کی طرف رجوع کرتا ہے، دیوی دیوتاؤں کی طرف رجوع کرتا ہے، مزاروں کی طرف رجوع کرتا ہے، بزرگوں کی طرف رجوع کرتا ہے، اولیاء کی طرف رجوع کرتا ہے، فرشتوں کی طرف رجوع کرتا ہے، عام انسانوں کی طرف رجوع کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں اس بات کو اچھی طرح واضح فرما دیا ہے کہ نفع پہنچانے والی ذات اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی، لہٰذا رجوع کرنا ہے تو صرف اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اے لوگو کون ہے وہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچا سکے، ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ برا چاہے تو کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں بچائے، او اراد بکم رحمہ، تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہے، تمہیں کوئی نعمت دینا چاہے، تمہیں کوئی اپنا فضل پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس فضل کو روک سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کی ایک عام عادت کو، عام صفت کو بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل فرما دیجئے کہ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، یہ جو بات کہی گئی ہے صرف کفار اور مشرکین کے لیے نہیں بلکہ ہم میں سے ہر فرد کے لیے جو کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو ہم کسے پکارتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، آپ ان سے معلوم کیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، سمندر کی تاریکیوں میں، خشکی کی تاریکیوں میں جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہو، کوئی عذاب یا کوئی آفت تمہیں آ گھیر لیتا ہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے نجات دے سکتا ہے؟ تدعونہ، تم اسے پکارتے ہو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے پکارتے ہو، وخفیۃ، اخلاص کے ساتھ چھپ کر پکارتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ لئن انجانا من ہذہ،
اگر ہمارے رب نے، ہمارے پروردگار نے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دی تو لنکونن من الشاکرین، ہم اس کے شکر گزار بنیں گے، اسی کے سامنے جھکیں گے۔ جن معبودوں کو ہم پکار رہے تھے کسی نے ہماری نہیں سنی، جن دیوی دیوتاؤں سے ہم امید لگائے بیٹھے تھے کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ اگر ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہماری پکار سن لے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم اس کے شکر گزار بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب تم اس طرح رو کر گڑ گڑا کر ہر طرف سے بے بس اور مجبور ہو کر ہماری طرف رجوع ہوتے ہو تو پھر کون ہے جو تمہیں ان ظلمات سے، ان تاریکیوں سے تمہیں بچاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود جواب دیا کہ قل اللہ ینجیکم منہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہیں ان مصائب سے بچانے والا، ان پریشانیوں سے نکالنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ ینجیکم منہا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس سے نجات دیتا۔ اتنا ہی نہیں، ومن کل کرب، خشکی اور طریق کی تاریکیوں میں جب تم پھنس جاتے ہو صرف اس مصیبت سے نجات نہیں دیتا، ومن کل کرب، ہر مصیبت سے نجات دینے والا اگر کوئی ہے تو بہرحال وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں مصیبت سے بچا سکے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اس رب کی طرف رجوع کرنے کے بجائے بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اولیاء کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اولیاء کو حاجت روا سمجھتا ہے، دیوی دیوتاؤں کو مشکل کشا سمجھتا ہے۔ قرآن مجید، جس قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کے بغیر نجات ناممکن ہے، وہ قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں رجوع کرنا ہے تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نقصان سے پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے نافع اور ضار کو ماننے کا مطلب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہ فرمایا، بندہ جب نفع حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس خدا کو پکارا جائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے بندو اسی کو پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اذا سألتا، جب تم سوال کرو تو فاسأل اللہ، میں آپ میں سے ایک ایک فرد کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، یا پھر جس فرد تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں اسے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ہم کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اذا سألتا، جب تم کچھ سوال کرو تو فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس آیت کا کیا مفہوم، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ کیا یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی سوال کو پورا کرنے کی طاقت ہے، کسی اور کے پاس بھی ضرورتوں کو پورا کرنے کی قوت ہے؟ قرآن مجید تو اس کا انکار کرتا ہے، احادیث تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ مصائب میں رجوع اللہ کی طرف کیا جائے، نفع حاصل کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے بندو اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، یہ نفع کے لیے اللہ کو پکارنا یہ دعا کہلاتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے خدا کو مدد کے لیے پکارنا یہ دعا کہلاتا ہے۔ قرآن نے اور سنت نے جہاں یہ فرمایا کہ دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، وہیں قرآن و سنت یہ بھی بتاتے ہیں کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کب مانگنی چاہیے، دعا کے الفاظ کیا ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ دعا کے الفاظ سکھائے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ایسی بہترین دعائیں سکھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی فرد اپنے لیے اس سے بہتر دعا نہیں مانگ سکتا جیسی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جیسی دعائیں قرآن مجید نے سکھائیں۔ قرآن مجید کی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کیا ہیں، اسے اگر بیان کرنا شروع کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے، اتنی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں، یہ جو دعا ہم کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ان سے جب بھول ہو گئی تو آدم و حوا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، تو اچھی طرح جانتا ہے ان تمام اعمال کو جو ہم چھپا کر کرتے ہیں اور جو ہم ظاہر کر کے کرتے ہیں۔
یعنی جو اعمال ہم ظاہر کر کے کرتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں، تو جانتا ہے، اور جو اعمال ہم چھپ کر کرتے ہیں اس نیت سے اور اس ارادے سے کہ تیرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، ہم تنہائی میں کوئی کام کرتے ہیں، چھپ کر کوئی کام کرتے ہیں، یہ نیت یہ ہوتی ہے کہ صرف تو دیکھے، یا پھر یہ کہ چھپ کر کوئی ایسا غلط کام کرتے ہیں، ایسا گناہ کرتے ہیں اس نیت سے کہ کوئی نہ دیکھے، فرمایا کہ تو جانتا ہے، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، جو کچھ ہم چھپ کر کرتے ہیں یا پھر جن باتوں کو جن چیزوں کو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن جن کاموں کو علانیہ ہم کرتے ہیں، تعلم تو جانتا ہے ہمارے پروردگار، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور آسمان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نمازوں کو قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا ہماری دعائیں قبول فرما، ربنا اغفر لی اے ہمارے پروردگار میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بتائی گئی، فاطر السماوات والارض، اے زمینوں کے آسمانوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہمارا سرپرست ہے اس دنیا میں، آخرت میں بھی تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو ہی ولی ہے، تو ہی مددگار ہے، توفنی مسلمہ، اسلام کی حالت میں مجھے موت دے، والحقنی بالصالحین، اور آخرت میں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ کیا پیاری دعائیں ہیں حضرت انبیاء علیہ السلام کی، ہم ان دعاؤں کو مانگیں، اس میں زیادہ اثر ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، دعا فرماتے ربی انی مسنی الضر، اے میرے پروردگار ربی انی مسنی الضر، مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ کیا پیاری دعا ہے۔ اس سے پہلے ایوب علیہ السلام کے واقعے میں اس کی وضاحت کی گئی کہ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ مجھے تو نے بیمار کیا ہے، تو مجھے آزما رہا ہے، یہ فرمانے کے بجائے بیماری نے مجھے آ گھیرا ہے اور تو رحم فرمانے والا ہے۔ بہت ہی پیار بھرے انداز میں دعا فرماتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو دعا سکھائی اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت، اے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، میں گنہگار ہوں، انی کنت من الظالمین، میں خود پر ظلم کرنے والا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، احادیث میں جو دعائیں ہیں، اگر ایک ایک دعا گنی جائے، ایک ایک دعا آپ کے سامنے رکھی جائے تو کئی دن لگ جائیں گے۔ علماء نے، محدثین نے ضخیم کتابیں اس پر لکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ دعائیں، مسنون دعائیں، موٹی موٹی کتابیں اس پر لکھی گئیں۔ ان دعاؤں کو حاصل کیا جائے، ان دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے۔ بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے لیے ویسی دعا نہیں مانگ سکتے جیسی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سکھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہماری مجبوریوں کو جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو ہمارے لیے ہمارے اپنے ارادے سے زیادہ بہتر ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب ہم دعائیں مانگیں، قرآنی دعاؤں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو لازم پکڑ لیں، مسنون دعائیں مانگی جائیں۔ اس وقت آپ کے سامنے جو وقت بچا ہے، مختصر کچھ دعائیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بہترین دعائیں جس میں ہمارے لیے خیر ہے، جس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو جس کے لیے دعا نہ سکھائی ہو۔ ہر حالت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دعائیں موجود ہیں۔ اوپر چڑھتے وقت، نیچے اترتے وقت دعائیں، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، لباس پہنتے وقت، آئینہ دیکھتے وقت، پانی پیتے وقت، دودھ پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، سواری میں آگے جاتے وقت، یہاں تک کہ بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ آپ غور کر کے دیکھیں، بیت الخلا میں جاتے وقت کوئی شخص دعا سکھا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس پر کوئی تعجب نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا کی دعا نہ سکھاتے تو کیا کسی کے تصور میں ہو سکتا تھا کہ ایک ناپاک جگہ پر داخل ہونے کے لیے بھی کوئی دعا ہوگی؟ تصور نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ شوہر اور بیوی جب آپس میں جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے بھی دعا سکھائی۔
اور ان دعاؤں کو آپ دیکھیں، وہ دعائیں ایسی نہیں ہیں کہ جنہیں سننے کے بعد وہ پڑھتے ہوئے آدمی کو کراہیت محسوس ہو کہ ایسے وقت میں دعا پڑھی جائے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت مخصوص تعلقات کے بعد دعا پڑھی جائے۔ ان دعاؤں کو آپ دیکھیں گے، اس کا مفہوم سمجھیں گے تو دل سے خوشی ہوگی کہ کیسی پیاری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ جسمانی تعلقات، ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس اولاد سے دور رکھ جو تو ہمیں دینے والا۔ اس دعا پڑھتے ہوئے شرم آئے گی، اور جب آدمی اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا، اے اللہ اس عمل کے ذریعے سے تو جو بہترین اولاد مجھے دینے والا ہے، اس اولاد میں شیطان کا حصہ نہ رکھ۔ یہ تو ہر باپ کی، ہر ماں کی تمنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی شکل میں ہمارے سامنے رکھی۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہم تصور کر سکتے تھے کہ ہم ایسی دعاؤں کو سوچ سکیں؟ اس سے بہترین دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم مانگ سکتے تھے، اس سے بہترین دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، ہماری اپنی اصلاح کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، دل و دماغ کی پاکیزگی کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بے شمار دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں میں آپ کے سامنے رکھوں، اور میری یہ تمنا ہے جو دعائیں مجھے پسند آئی ہیں، اس سے علاوہ اور بھی بے شمار ہیں جو اور زیادہ بہتر ہوں گی، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، یہ دعا سکھائی کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے مولا کریم، اے میرے پروردگار، طہر قلبی من النفاق، میرے دل کو نفاق سے پاک فرما، منافقت سے پاک فرما۔ کتنی ضروری دعا ہے، اور یاد رکھیں یہ دعا صرف وہ کر سکتا ہے جو مومن ہو، منافق یہ دعا نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما، اگر واقعتاً ہم منافق ہیں تو یہ دعا نہیں کریں گے۔ یہ دعا وہ شخص کرے گا جو واقعتاً خود کو مومن بنانا چاہتا ہو۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما، وعملی من الریا، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک فرما، ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما، وعینی من الخیانہ، میری نگاہوں کو خیانت سے پاک فرما، فإنک تعلم خائنۃ الأعین، بلا شبہ اے باری تعالی تو آنکھوں کی خیانت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سینوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ہمارے دلوں نے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے اسے تو اچھی طرح جانتا ہے۔ قرآن مجید میں جب آنکھوں کی خیانت کا ذکر آیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی خیانت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر جمع ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی ہو، اللہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو، ہم میں سے کوئی فرد اس میں شامل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی خیانت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جمع ہو، کھڑے ہوں، آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، اگر کسی نامحرم عورت کا گزر ہوتا ہے لوگ اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے، ایک فرد اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، یہ سوچ کر کہ میں لوگوں کے درمیان میں ہوں، سب کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور اس نے یہ دیکھ کر کہ سب نیچے دیکھ رہے ہیں اور آنکھ اٹھا کر اس غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے، تو یہ ہے آنکھوں کی خیانت۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن کی آنکھوں میں خیانت ہے ان کی چوری پکڑی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت سے تو ہمیں پاک فرما۔ کتنی عظیم ترین دعا ہے، کتنی اہم دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے۔ دلوں کو پلٹنا اللہ کے اختیار میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے جو دل ہیں رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان میں، جب چاہے وہ پلٹ سکتا ہے، پلٹ کر ہدایت کی طرف لا سکتا ہے، پلٹ کر گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ، میرے دل کو گمراہی کی طرف نہ پلٹ، گمراہی کی طرف مائل نہ فرما۔ ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تو اپنے فضل سے، میرا دل تیرے انگلیوں کے درمیان میں ہے، میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ۔ اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ کیا بہترین، کیا پیاری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم، اے میرے پروردگار، باعد بینی و بین خطایا، میری گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان اتنی دوری پیدا فرما، کما باعدت بین المشرق والمغرب،
جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں دوری پیدا کر دی، میرے اور میرے گناہوں میں اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان میں۔ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے خطاؤں سے پاک فرما، بالکل اسی طرح کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح ایک سفید صاف ستھرا کپڑا میل کچیل سے پاک کر دیا جاتا ہے، اس طرح میرے دل کو گناہوں سے پاک فرما۔ اللہم اغسل خطایا، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، بالماء پانی سے، والثلج برف سے، والبرد اولوں سے دھو دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا کی، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، صرف جنت کا نہیں، وما قرب الیہا من قول وعمل، ہر اس عمل سے اور ہر اس قول کی میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں جو مجھے جنت سے قریب کر دے۔ ما قرب الیہا، جو عمل جنت سے قریب کرنے والا ہو، اے اللہ میں تجھ سے اس عمل کا سوال کرتا ہوں، جو بات جو قول مجھے جنت سے قریب کر دے وہ قول میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے۔ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ وَعَمَلٍ، اور ہر اس عمل سے پناہ چاہتا ہوں، ہر اس قول سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے جہنم سے قریب کر دے۔ یعنی میری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جس سے میں جہنم سے قریب ہو جاؤں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے جسم سے کوئی عمل ایسا نہ نکلے جس سے میں جہنم سے قریب ہو جاؤں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رزق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، علم نافع کا سوال کرتا ہوں، پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، عملا متقبلا، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو مقبول ہو۔ بہت اہم دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ عمل ہم سب کرتے ہیں لیکن کیا وہ عمل مقبول ہے؟ اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں ایسے عمل کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں جو عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایسے عمل سے تو مجھے بہرور فرما۔ قرض سے بچانے کے لیے، قرض کے بوجھ سے نجات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، فرمایا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ عن حرامک، مجھے حرام سے بچاتے ہوئے تیرے حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں ایک نصیحت بھی ہے، دعا تو ہے ہی، نصیحت بھی ہے۔ آدمی قرض میں عام طور سے اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر مطمئن نہیں ہوتا، اکتفا نہیں کرتا، اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسے قرض کی ضرورت پڑتی، اور جب اسے جائز قرض نہیں ملتا تو پھر سودی قرض کی طرف آدمی بڑھتا ہے۔ نصیحت یہ فرمائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے، حلال دیا ہے، اس پر اکتفا کرے آدمی، اس پر راضی رہے، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو نے جو حلال مجھے عطا فرمایا ہے اس حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، قرض کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ الفاظ بیان فرمائے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے تو اپنے فضل و کرم سے تیرے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے، میں کسی کا محتاج نہ بنوں، تیرا محتاج بنوں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اے اللہ تو مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا فرماتے ہیں قرض سے نجات کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مستقبل کے غم سے، ماضی کے غم سے، واعوذ بک من العجز والکسل، عاجز ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والجبن والبخل، بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من غلبۃ الدین، قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وقہر الرجال، اور لوگوں کی شدت سے، لوگوں کے غضب سے، لوگوں کے قہر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعائیں ہماری دعاؤں کا لازمی حصہ بننا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ضرورتیں ہیں جو شاید ہم میں سے ہر فرد ان ضرورتوں میں مبتلا، ہماری اپنی دعاؤں میں لازمی حصہ ان دعاؤں کا ہونا چاہیے۔ اور ایک بڑی دعا ہو سکے تو اسے یاد کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم رب السماوات و رب الارض، اے باری تعالی، اے اللہ زمینوں کے رب، آسمانوں کے رب، رب العرش العظیم، عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، اے ہمارے پروردگار، ہر چیز کے پروردگار، فالق الحب والنوا، بیج اور گٹھلیوں کو پھوڑنے والے، پھاڑنے والے، منزل التورات والانجیل والفرقان، تورات کے نازل کرنے والے، انجیل کے نازل کرنے والے، فرقان کے یعنی قرآن مجید کے نازل کرنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء، میں ہر چیز کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں،
انت آخذ بناصیتہ، وہ چیز جس کے شر سے میں تیری پناہ مانگ رہا ہوں وہ تیرے قبضے میں ہے، اس کی پیشانی تیری مٹھی میں ہے، اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ وانت الآخر لیس بعدک شیء، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں۔ کیسی عظیم صفات بیان کی جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ انت الظاہر، تو ہی ظاہر ہے، لیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی نہیں۔ وانت الباطن، تو ہی باطن ہے، ولیس دونک شیء، تیرے نیچے کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اقضی عنا الدین، ہم سے ہمارے قرض کو ادا فرما، واغننا من الفقر، ہمیں فقر اور فاقے سے بچا لے۔ یہ قرض کی ادائیگی کے لیے دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ جو شخص قرض میں مبتلا ہو یا پھر جو قرض میں نہ ہو اسے بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت کے طور پر جو دعا کی ہے، اس دعا کو بھی اپنی دعا کا حصہ بننا چاہیے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، کتنی بہترین دعا ہے۔ فرمایا کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ان میں شامل کر کے ہمیں بھی ہدایت دے۔ وعافنا فیمن عافیت، جن لوگوں کو تو نے محفوظ رکھا ہے ان میں ہمیں شامل فرما، ہمیں بھی محفوظ فرما۔ وتولنا فیمن تولیت، جن کا تو والی ہے، جن کا تو سرپرست ہے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما، تو ہمارا سرپرست بن جا۔ وبارک لنا فیما آتیت، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ یہ بہت اہم دعا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں لیکن ہم میں سے اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ان نعمتوں کے اندر اس مال میں، اس رزق میں برکت نہیں ہے، عمر میں برکت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وبارک لنا فیما آتیت، یہ دعا مانگو کہ جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائے اس میں برکت عطا فرما۔ وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت، تیرا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کی کسی بھی طرح کی برائی اگر ہو تو ہمیں اس سے بچا۔ وقنا شر ما قضیت، کیوں؟ انک تقضی ولا یقضی علیک، فیصلہ کرنے والا تو ہے، تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ولا یعز من عادیت، جس سے تو دشمنی کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ لا یذل من والیت، جس سے تو دوستی کرے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تبارک ربنا وتعالیت، اے ہمارے پروردگار تو بابرکت ہے، تو انتہائی عظیم ہے، بلند و برتر ہے۔ لک الحمد علی ما قضیت، جو کچھ بھی تو نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر تو ہی تعریف کے قابل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت اہم دعائیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی تھی، وہ دعائیں رکھنے کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی قرآن مجید میں ایک جو دعا بتائی گئی، بہت ہی مشہور دعا، ہر قسم کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی بھلائی جس میں شامل ہے، اس دعا کا کثرت سے اہتمام کیا جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار دنیا میں ہمیں بھلائی نصیب فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی، وہ یہ ہے اللہم انا نسألک، اے باری تعالی ہم تجھ سے وہ سوال کرتے ہیں من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بندے نے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر کی بھی دعا تجھ سے مانگی ہے، اے اللہ وہ خیر ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سارا خیر اس میں آ گیا، سارا خیر اس میں شامل ہے۔ انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیرے بندے نے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھی تجھ سے مانگا ہے ہم تجھ سے وہ خیر چاہتے ہیں۔ اور وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر اس شر سے، ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی نے، تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یہ دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت دعائیں ہیں، مسنون دعاؤں کا مطالعہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، قرآنی دعائیں دیکھی جائیں، اور ایک ایک کر کے چھوٹی چھوٹی اور دھیرے دھیرے بڑی بڑی آیات یاد کی جائیں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھا جائے، پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ یقیناً اس میں تربیت بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ہماری دعائیں زیادہ مؤثر، زیادہ افیکٹو ہوں گی۔ ہم اپنے الفاظ میں جو دعائیں مانگتے ہیں مانگیں، لیکن قرآنی دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں وہ تاثیر رکھتی ہیں جو ہماری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ
زیادہ ہیں وہ دعائیں زیادہ ایفیکٹو ہوں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر نفع کے لیے خدا کی طرف رجوع کرنے کی، ہر نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس عقیدے میں، ایمان کے اس جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ یقین پیدا فرمائے ہمارے دل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع پہنچانے والا ہے اور نقصان سے بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان میں، ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائے، ہماری زبان میں تاثیر پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔